جس پہ انہوں نے کہا او مائی گاڈ. آج کیس نہیں ہے جس میں ہم واپس جائیں اور نیچے جا کر کسی اور جج صاحب کو چوتھی دفعہ موقع ملے کہ وہ اپنا ہاتھ صاف کریں سائفر کے کیس میں. یہ وہ کیس ہے جہاں پر سپریم کورٹ کے بڑے واضح انسٹرکشنز آ چکی ہیں, سپریم کورٹ کی آبزرویشنز آ چکی ہیں, اور ہائی کورٹ نے ایسی چیزیں اس میں نوٹ کر لی ہیں کہ او مائی گاڈ کہنا پڑ گیا ججز کو. میں نے کبھی کسی جج صاحب سے او مائی گاڈ نہیں سنا, یہ پہلی دفعہ ہے. سلمان صاحب یہ حق جرا کا حق جو ہے وہ نہیں دیا گیا, گواہ پراپر ریکارڈ نہیں ہوئے, تو ان سارے معاملات سے تو دیکھ کے لگتا ہے کہ معاملہ ریمانڈ بیک ہی ہوگا, مطلب دوبارہ ٹرائل ہوگا. یہ سرکار کو تو کوئی باعث کوئی پریجڈس نہیں ہوا. دونوں ملزمان دیکھیں ایک کیس کو کتنی دفعہ چلانا ہے. چلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. سی ایس ایس انسان کرتا ہے, 3 موقع ملتے ہیں. میاں بیوی کے تعلقات خراب ہوتے ہیں, 3 دفعہ بول دیتے ہیں تو طلاق ہو جاتی ہے. سی ایس ایس کے بھی 3 موقع, میاں بیوی کے تعلقات ختم ہونے کے لیے بھی 3 موقع, 3 بار طلاق کہتے ہیں تو طلاق ہو جاتی ہے. جج صاحب کو 3 موقع دے دیے گئے ہیں, چوتھا دن ہے. کس قانون میں لکھا ہے کہ ایک جج کو چوتھا موقع آپ دیں گے کہ اب کہ وہ کیس صحیح چلا دے؟ یہ زیادتی ہے, یہ ظلم ہے دونوں لوگوں کے ساتھ. یہ کیس کبھی بھی ریمانڈ نہیں ہونا چاہیے, نہ یہ ریمانڈ کا کیس ہے, نہ آنریبل ججز کو سوچنا چاہیے, نہ یہ ہماری ڈیمانڈ ہوگی کہ ان کیسز کو ریمانڈ کر کے چوتھا موقع دیا جائے. سلمان صفدر صاحب, جج صاحب نے کہا کہ دس از اے جوک, او مائی گاڈ. کس بات پر, کس وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی, یہ الفاظ کہے؟ یہ اس بات پر انہوں نے کہا جب جج صاحب نے ایک دن وکیل کے نہ پیش ہونے پر ای میل کر دی ایڈوکیٹ جنرل آفس کو کہ مجھے کوئی قابل اور ہونہار وکیلوں کی لسٹ پرووائڈ کریں, تو اس کے 2 گھنٹے بعد ایڈوکیٹ جنرل آفس نے وہ لسٹ بھیج دی کہ یہ ہیں وہ وکیل, جس پہ انہوں نے کہا او مائی گاڈ. آج کی سماعت سے مطمئن ہیں آپ, اور آنے والے دنوں میں کیا لگ رہا ہے آپ کو آج کی سماعت کو لے کر؟ ججز بالکل حیران ہیں کہ جج صاحب نے کیا کیا ہے. ان کو قانون ہی نہیں آتا, ان کو سی آر پی سی کا ہی نہیں پتہ, قانون شہادت کا ہی نہیں پتہ, رائٹس آف ایکیوزڈ کا ہی نہیں پتہ, ٹرائل کیسے چلانا ہے نہیں پتہ. 3 موقع ان کو دیے کیس چلانے کے لیے. آپ فیصلہ کر لیں, کیا چوتھا موقع دینا چاہیے کسی جج کو؟ کیا 4 مرتبہ کسی کلائنٹ کے اوپر یہ بوجھ ڈلنا چاہیے کہ نئے وکیل انگیج کرو, نئی شہادتیں کرو؟ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں, یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا, پر یہ میری اپنی ایسٹیمیشن ہے اس کیس کی. یہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے مہنگا ٹرائل ہوگا سرکار کے لیے. گواہ باہر کے ملک سے بلائے جاتے ہیں, ٹھہرائے جاتے ہیں, ہوٹلز میں ان کا سٹے ہوتا ہے, لمبی 2-2, 3-3 دفعہ ان کو ٹکٹس دی جا چکی ہیں. فورن آفس کے 5 سے 6 گواہ ہیں. اس میں اس کی کاسٹ ضرور میں جاننا چاہتا ہوں, واٹ از دا کاسٹ, کہ ایک جج صاحب ٹھیک سے کیس نہیں چلا سک رہے. آج دن تک کیا کاسٹ انکر ہوئی ہے سائفر کے ٹرائل میں؟ رات کے اندھیرے تک 5 ہیٹرز لگانے کی, وکلا بٹھانے کی, عملہ ڈپیوٹ کرنے کی, جج صاحب کو, وکیلوں کو 4-4 دفعہ. جب ایک نیا کیس سٹارٹ ہوتا ہے نا, ایک نیا وکالت نامہ آتا ہے, ایک وقت وکیل کا تو فائدہ ہوتا ہے, وکیل اپنے کلائنٹ کو کہتا ہے مجھے نئی فیس دو. کیا یہ زیادتی نہیں ہے کہ وکیل عمران خان اور شاہ محمود کو چوتھی دفعہ کہیں کہ سوری میری غلطی نہیں ہے, آپ کی غلطی نہیں ہے, پروسیکیوشن کی غلطی ہے, سرکار کی غلطی ہے, سو جس کی غلطی ہے اس کو ایک خمیازہ بھگتنا چاہیے. یہ ایکیوزڈ کو خمیازہ نہیں بھگتنا چاہیے. ان کے لیے یہی بہت ہے کہ انہوں نے 3 دفعہ اس کیس کو بھگت لیا, چوتھی دفعہ کا سوال ہی پیدا نہیں. اب بھی آپ گزشتہ روز کے بیان پر قائم ہیں کہ خان صاحب 25 رمضان تک باہر ہوں گے؟ میں بالکل قائم ہوں. اور کتنا خرچہ اب تک آیا ہوگا؟ لاکھوں میں ہوگا, کروڑوں میں ہوگا؟ آپ نے یہ آپ حساب لگائیں کہ سائفر ٹرائل کی کاسٹ باہر ویسٹ میں ہر کیس کی باہر ویسٹ میں, اور پروسیکیوٹرز 3 پروسیکیوٹرز, یعنی اتنا کمزور کیس کے 3 لیڈنگ لائرز آپ نے اپوائنٹ کیے. لیڈنگ لائرز ہیں, آئی ایم شیور کنسیڈریبل ایکسپینس ہوگا. چوتھی دفعہ سرکار وکیل انگیج کرے گی, ساری باتیں کرے گی. تھینک یو.